اس لیے میں ایک طرف سے پی کر دوسرا حصہ چھوڑ دیا تاکہ دنیا کو پتا چلے یہ دودھ پینے والا نبیوں کا سردار ہے، حبیب کردگار ہے، ساری کائنات کا تاجدار ہے، عدل و انصاف کا لمبردار ہے۔ بچپن میں عملی طور پر عدل و انصاف پا کر کے بتا رہے ہیں، ابھی بچپن میں عدل کا یہ عالم ہے، تو جب ہم اعلان کریں گے تو عدل کا کیسا پیغام دیں گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ رسالت یا رسول سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، کیا اس پیغام کی ضرورت آج کے سماج میں رہنے والوں کو نہیں ہے؟ ہر ایک کو ہے، مسلمانوں کو جہاں ہے، غیر مسلم بھائیوں کو بھی ہے۔ تو ہم حبیب پاک کی میلاد منا کر دنیا کو یہ میسج پاس کرتے ہیں کہ جس نبی پاک کو ہم یاد کر رہے ہیں، یہ نبی پاک عدل و انصاف کے نبی ہے، یہ نبی پاک امن و سلامتی کے پیغمبر ہے، ساری دنیا میں امن و سلامتی کو بپا کرنا چاہتے ہیں، اور عدل و انصاف کا قانون دنیا کو زبان اقدس سے تو بعد میں دی، عمل اقدس سے پہلے عطا فرما دیجئے۔ ارشادات بعد میں ہوئے، عمل سے پہلے آپ نے دنیا کو دیا۔ جس نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کی گھڑیوں سے یہ درس مل رہا ہو، ہم ان کی ولادت کے واقعات کو بھلائیں گے کیوں؟ فراموش کیوں کریں گے؟ اگر وہ بھول جائیں گے تو پھر نظام ہمارا چلے گا بھی نہیں۔ ہاں، جو دہشت اور بربریت پھیلانا چاہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ بھول جائیں، مگر ہم اہل سنت امن پھیلانا چاہتے ہیں، ہم نہیں بھولیں گے۔ ہم ملک کی سالمیت کا درس دینا چاہتے ہیں، ہم فراموش نہیں کریں گے۔ ہم ربیع الاول کے موقع پر یاد کرتے ہیں اور موقع پر بھی یاد دلاتے ہیں کہ جس نبی مکرم علیہ السلام کی یاد بناتے ہیں، ولادت باسعادت کی گھڑیوں کو یاد کرتے ہیں، ساری کائنات کو اس نبی پاک علیہ السلام نے عدل و انصاف کا درس دیا۔ وہ رسول کریم علیہ السلام کی جلوگری ہی کے بعد سب سے پہلا بھی آپ واقعہ سن رہے تھے، ابو لہب والا، سویبہ کو آزاد کیا تھا، واقعہ اور اس کی تمام تفصیلات حوالے جات کی روشنی میں آپ نے سنی۔ میں صرف اشارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سویبہ کو آزاد کس نے کیا؟ ابو لہب نے کیا، مگر آزادی کا باعث کون بنے؟ مصطفیٰ کی میلاد بنی۔ سرکار جلوگر ہوئے تو میلاد کی خوشی میں ابو لہب کو مبارکبادی سنائی کہ تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر صاحبزادے تولد ہوئے، خوشی میں اس نے آزاد کر دیا۔ ارے ابو لہب نے آزاد کیا ہے، یہ کہتے ہیں یہ تو دیکھو آزاد کروائے کون ہے۔ اے میری بہنوں، آج دنیا تمہیں قید میں رکھنا چاہتی ہے، آج دنیا تمہیں باندی بنانا چاہتی ہے، کنیز بنانا چاہتی ہے۔ اپنی قسمت پر تم ناز کرو، تمہیں آزادی ملی تو میلاد کے صدقے میں ملی ہے۔ وہ باندی ابو لہب کی تھی، کنیز تھی، ابو لہب کے حکم کے تحت چلتی تھی، اس کی آزادی جا چکی تھی، اپنے آقا کے حکم پر تابعداری کرتی تھی، کہو تو کہتی تھی، بیٹھو تو بیٹھتی تھی، اٹھو تو اٹھتی تھی، چلو تو چلتی تھی، کھاؤ تو کھاتی تھی، رک جاؤ تو رک جاتی تھی۔ ابو لہب کے قبضے میں تھی، اس کی باندی اور کنیز تھی، مگر جب اس کے پاس حبیب کی میلاد کی خوشخبری لے کر گئی تو آزادی مل گئی۔ تو رب نے بتایا، اے عورتوں، اگر تم بھی چاہو کہ تمہاری زندگی سے مصیبتیں ختم ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں اور تمہیں راحت اور امن مل جائے، قید سے آزادی مل جائے، پریشانیوں سے نجات مل جائے، تو تم وہی کرو جو سویبہ نے کیا تھا۔ وہ مصطفیٰ کی میلاد کی خوشیوں کو اپنے دل میں بسایا اور وہ میسج پاس کرنے لگ گئی۔ اے ماؤ، تم بھی اپنے بچوں کو میلاد پاک کی خوشخبریاں سناتے رہو، بیٹیوں کو تحفہ دیتے رہو، نہ بیٹیاں تمہاری ظلم کا شکار ہوں گی نہ تم ظلم کا شکار ہوں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ تو یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی میلاد پاک کی برکتیں ہیں۔ ابتدائی مرحلے ہی میں دنیا کو درس مل رہا ہے، تو ہم ہماری ماں اور بہنوں سے یہی کہنا چاہیں گے کہ میلاد کی گھڑیوں کو فراموش نہ کرنا۔ یہ گھڑیاں تو تمہاری نجات کی ضمانت قائم کی ہے، تم کو چھٹکارا دلائی ہے، پریشانیوں سے راحت کا درس اور پیغام لائی ہے۔ تو جس کے پاس انسانیت ہوگی اور انسانیت کا دکھ درد اس کے دل میں ہوگا، وہ کبھی ان گھڑیوں کو بھولے گا نہیں۔ بعد والی گھڑیاں تو اپنی جگہ شان والی ہیں، لیکن حبیب پاک کی میلاد کی شان بھی عظمتوں والی ہے، رفعتوں والی ہے۔ بس میں نے یہ تمہیداً عرض کی تاکہ جشن میلاد پاک کے سلسلے میں
جو کچھ اہتمامات ہوتے ہیں، ذکر کی مجالس منعقد کی جاتی ہے، خواہ مختصر طریقے پر ہو یا بہت ہی بڑے پیمانے پر ہو، اس کے پیچھے اغراض و مقاصد جو ہیں وہ یہی ہے کہ امت کے عقائد درست ہوں، اخلاق اچھے ہو جائیں، اعمال درست ہو جائیں، اور مدینہ پاک سے، مکہ مکرمہ سے محبتوں کا رشتہ جڑ جائے، خدا کے بندے عبادت کریں خشوع خضوع کے ساتھ، سنتوں پر عمل کریں جذبہ محبت سے سرشار ہو کر۔ تو اس کی سب کو ضرورت ہے، تو اس کی تو اور حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، یہ کہا جانا چاہیے کہ ماشاءاللہ ایسا تو ہوا کرے، ہوتا رہے۔ تو جس کو امن سلامتی پسند ہے وہ آپ کے ان پروگراموں کا استقبال کرے گا، ویلکم کہے گا۔ اگر کوئی امن ہی کو پسند نہیں کرتا ہے تو ہم کو اسے گلا بھی نہیں ہے، لیکن ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کہ دنیا جو آج امن کی متلاشی ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے، اس کو امن عطا ہو، پریشانیوں سے نجات اور چھٹکارا ملے۔ تو آئیے عزیزان محترم، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی بلندی، آپ کی رفعت، اور آپ کو خالق کونین نے جو بزرگی عطا کی ہے، قرآن کریم کی ایک دو نہیں متعدد آیات اس امر پر شہادت اور گواہی دیتی ہے، اور احادیث مبارکہ میں کوئی ایسی کتاب آپ کو نہیں ملے گی جس کتاب میں عظمت مصطفیٰ کا ہمیں بیان نہ ملتا ہو۔ عظمتوں اور رفعتوں کا بیان قرآن کی آیات میں بھی ہے اور احادیثی روایات میں بھی ہے۔ لہٰذا چند مثالیں ہی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جیسے ہم نے عرض کیا ہے کہ عقائد پر دلائل جو کچھ کثیر اور وافر ہے وہ سب کچھ سامنے نہیں لائے جا سکتے، اس میں سے اختصار کے ساتھ چند بیان کیے جاتے ہیں تاکہ اندازہ ہو کہ کتنی قوت کے ساتھ ہمارے عقیدے انتہائی اعلیٰ اور عرفہ ہیں۔ حبیب پاک علیہ السلام اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، ختم نبوت کا تاج پہن کر تشریف لائے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں تو رسول کریم علیہ السلام کی عظمتوں کے رنگارنگ جلوے نظر آتے ہیں، ہر قرآن کی آیت میں عظمت ہے۔ ویسے قرآن پورا سرکار ہی کے تذکرے پر مشتمل ہے۔ رب کریم کا ارشاد ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور بے شک اے میرے محبوب یہ قرآن آپ کا بھی تذکرہ ہے، آپ کے غلاموں کا بھی تذکرہ ہے، آپ کی عظمتوں کا بھی بیان ہے، آپ سے جو رشتہ جوڑ لیں گے ان کی بھی عظمتوں کا بیان ہے، اور لوگوں ضرور تم سے محشر میں پوچھا جائے گا اس تذکرے سے تم نے نصیحت حاصل کی ہے یا غفلتوں میں اپنی زندگی گزاری ہے۔ تو قرآن عظمتوں والی کتاب، جہاں عظمت توحید ہے عظمت رسالت کا بھی وہاں بیان ہے۔ بلکہ آپ غور کریں گے تو انداز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مقرر کیا ہے کہ خود ہم مسجد میں آتے ہیں خدا کے گھر میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں داخلے کے آداب ہمیں قرآن میں بالتفصیل نہیں ملتے، حدیث پاک میں ملتے ہیں۔ نماز ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن پورے قرآن کی آیتوں کو اگر آپ جمع کر لو تو کمپلیٹ 2 رکعت کا طریقہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، تو نماز اللہ پاک کے ذکر کا ذریعہ ہے۔ وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، تو نماز اللہ کے ذکر کا ذریعہ ہے۔ نماز پڑھتا ہے تو بندہ خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو رب کے قریب جاؤ۔ یہ آیت سجدے والی ہے، بعد میں سجدہ کر لینا۔ تو وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو اور رب کے قریب جاؤ، تو سجدہ رب کے قریب بندے کو پہنچاتا ہے۔ نماز دربار خداوندی میں بندے کو لے جاتی ہے، مگر نماز مکمل کیسے ہم پڑھیں پورا بیان قرآن میں نہیں ملے گا۔ قیام کا بیان ہے قوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے تم قیام کرو، مگر تکبیر تحریمہ سے قیام شروع ہوتا ہے، اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ قیام کا بیان دوسرے پارے میں ہے، اور قرات کا بیان اللہ پاک نے کہاں رکھا؟ 29ویں پارے میں فرمایا سورہ مزمل میں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن سے جو آسان ہو اس کو پڑھ لو۔ تو قیام دوسرے پارے میں ہے، قیام کا بیان، قرات کا بیان 29ویں پارے میں ہے۔ پھر رکوع کا بیان کہا ہے وہ پہلے پارے میں ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ترتیب تو دیکھو، پہلے پارے میں رکوع کا بیان، دوسرے پارے میں قیام کا بیان، 29ویں پارے میں قرات کا بیان ہے۔ اب رہا سجدہ، اس کا ذکر ہے مگر اس کا انداز بھی الگ ہے۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب 30ویں پارے میں سجدہ کرو رب کے قریب ہو جاؤ، اور 17ویں پارے میں یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع کرو سجدہ کرو۔ تو رکوع سجدہ کرو کب کرو؟ پہلے قیام کریں گے، پھر رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، سجدے سے شروع کریں گے۔ قرات کہاں پڑھیں گے؟ اللہ نے مکمل شکل نماز کی پورے قرآن میں کہیں نہیں بتلائی ہے۔
سمجھ رہے بات کو؟ خدا کی دربار کی بارگاہ کی عظمت و جلالت مسلم ہے، مگر ہر پہلو اللہ نے اپنے دربار میں حاضری کا نہیں بیان کیا. کہا میں نہیں بیان کروں گا، میری بارگاہ کے آداب میرے مصطفیٰ سے سیکھ لو. میرے حبیب بتلائیں گے کہ نماز کیسے پڑھی جائے. چنانچہ رسول پاک علیہ السلام پڑھ کے بتائے اور فرمائے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسا تم مجھ کو پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. تم نے جیسا مجھے پڑھتا ہوا دیکھا ویسے پڑھو. حضور نے نماز پڑھ کے طریقہ سمجھایا اللہ کے محبوب، مگر نماز کے آداب مکمل قرآن میں نہیں بیان کیے گئے. تو جس قرآن میں نماز کا حکم ہے مگر تفصیل نہیں ہے، حج کا حکم ہے مگر تفصیل نہیں ہے، حج فرض ہے مگر آپ حج شروع کرتے کہاں سے؟ احرام باندھتے ہیں، احرام کا بیان پورے قرآن میں نہیں ملے گا. احرام کی پابندیوں کا بیان پورے قرآن میں نہیں ملے گا. خوشبو منع ہے کہ نہیں؟ مگر قرآن میں اس کا بیان نہیں. سلا ہوا لباس مردوں کے لیے منع ہے کہ نہیں؟ قرآن میں اس کا بیان نہیں. میں ان تمام تفصیلات میں نہیں لے جانا چاہتا ہوں، صرف آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اتنا اہم فریضہ حج ہے، پوری تفصیل قرآن میں نہیں بیان کی. فرمایا حبیب سے معلوم کر لو، میرے مصطفیٰ بتلا دیں گے حج کیسا کرنا چاہیے. زکوٰۃ کو کہا کہ واقیم واتو الزکاۃ، زکوٰۃ دو. کتنے مال پر دیں، کتنی مقدار دیں، سونے اور چاندی کا کیا حکم، مویشیوں کا کیا حکم، کاروبار کا کیا حکم، نہیں بیان کیا. فرمایا محبوب سے معلوم کر لو. تو زکوٰۃ کی ڈیٹیلز حضور سے پوچھ لو، نماز کی تفصیلات حضور سے پوچھ لو، حج کی تفصیلات حضور سے پوچھ لو. عمرہ سے فرماتا واتم الحج والعمرۃ للہ، حج عمرے کو اللہ کے لیے مکمل کرو. مگر عمرہ نام کس کا ہے؟ طواف کیسا ہوگا، صحیح کیسے ہوگی، بال کیسے کتروائے جائیں گے، منڈائے جائیں گے، نہیں بیان کرتا ہے قرآن. حتیٰ کہ مینا، قرآن نے مینا کے بارے میں کچھ نہیں، اللہ نے لفظ مینا بھی نہیں کہا ہے. عرفات کے وقوف کی تفصیلات نہیں بیان کی ہے. قربانی کس دن کی جائے نہیں بیان کیا. فصلی لربک وانحر، آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، قربانی دیجئے. کون سے مہینے میں دے، کس تاریخ کو دے، کس جانور کی دے، کیسے ذبح کرے، نہیں بیان کرتا. حبیب سے معلوم کر لو، مصطفیٰ سب بتلا دیں گے. یہ عبادات ہے، نماز عبادت ہے، روزہ بھی اللہ کی عبادت ہے. کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، مگر روزے کی ساری تفصیلات اللہ نے نہیں بتلائی. مصطفیٰ سے پوچھ لو کن کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، حبیب بتائیں گے. کون سی چیزیں جائز ہیں، حبیب بتائیں گے. کون سی چیزیں افضل ہے، مصطفیٰ بتلائیں گے. تفصیلات محبوب سے پوچھ لیا کرو. اللہ نے نماز کی تفصیلات نہیں بتلائی، روزے کی نہیں بتلائی، زکوٰۃ کی نہیں بتلائی، حج کی نہیں بتلائی. اللہ پاک حد تو یہ ہے کہ آپ دیکھو نکاح کا قانون ہے. اللہ نے فرمایا تمہارے لیے نکاح حلال ہے، فانکحوا ما طاب لکم من النساء، مگر ایجاب و قبول سے نکاح ہوتا ہے. دو گواہ ہوتے ہیں. قاضی صاحب سے پوچھئے، صدر قاضی سے پوچھئے، علماء سے پوچھئے. یہ ڈیٹیلز اتنا اہم معاملہ ہے کہ ایک اجنبی عورت اور اجنبی مرد اس نکاح کے ذریعے سے باہم میاں بیوی بنتے ہیں. اس کی تفصیلات بھی اللہ نے نہیں بیان کی. میرے مصطفیٰ سے پوچھ لینا. حتیٰ کہ تجارت کے پورے اصول نہیں بتلائے، مصطفیٰ سے پوچھ لینا. رہن کی تفصیلات حبیب سے پوچھ لینا. قرض کے معاملات حبیب سے پوچھ لینا. سارے لین دین کی تفصیلات مصطفیٰ کے حوالے کر دی. میں اجمال بیان کرتا ہوں، تفصیل مطلع مصطفیٰ بتلائیں گے. میری ہر عبادت کے نظام میں تفصیلات مصطفیٰ سے لینا ہوگا. مگر مصطفیٰ کی عظمت کی بات آئے گی تو میں یہ ذمہ داری مصطفیٰ کے حوالے نہیں کرتا ہوں، کھول کھول کے میں خود بیان کرتا ہوں. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ رسالت. یا رسول سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو رب ذوالجلال نے بتلایا عبادات ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو، اخلاق ہو، ان کی جملہ تفصیلات آپ کو قرآن کریم میں نہیں ملے گی. حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کے حوالے دے دیے گئے ہیں کہ حبیب پاک سے پوچھو وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے اے حبیب آپ پر قرآن نازل کیا تاکہ جو کچھ ہم نے نازل کیا اس کو آپ کھول کھول کر بیان کریں. ہمارے بیان کو کھول کھول کر آپ لائیں سامنے، اور آپ کی عظمت و جلالت کو کھول کر ہم لاتے ہیں سامنے. تو دربار خداوندی کے آداب مصطفیٰ بتلا رہے ہیں. مسجد میں جاؤ تو سیدھا پیر ڈال کر جاؤ، آؤ تو بایاں پیر باہر نکالو. اللہم افتح لی ابواب رحمت قرآن میں نہیں ہے. اللہم انی اسألک من فضلک ورحمت قرآن میں نہیں ہے. بسم اللہ توکلت
بسم اللہ دخلت علیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف قرآن میں نہیں ہے، سب حضور بتلا رہے ہیں۔ مسجد میں ساری تفسیرات سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا حضور بتلا رہے ہیں۔ قیام کی حالت میں قرآن پڑھو، رکوع سجدے میں نہ پڑھو، یہ حضور بتلا رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن کب پڑھا جائے کب پڑھا نہ جائے حبیب حد بندیاں بتلا رہے ہیں، مگر اللہ پاک یہ بتلانے کے بعد خود اپنے محبوب کی شان و عظمت کی بات کو حوالے نہیں کرتا۔ میرے محبوب میں جانتا ہوں آپ بڑے تواضع کے پیکر ہو، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس میں کوئی شک نہیں میرے محبوب، اخلاق عظیمہ کی بلندیوں پر آپ ہو، اخلاق عظیمہ پر ہو کہہ کر بتایا کہ حبیب کیوں نہیں بیان کرتے؟ حبیب شان تواضع کے پیکر ہیں، اعلیٰ اخلاق والے ہیں، اور اخلاق میں سب سے اہم جو پوائنٹ ہے وہ سادگی ہے، تواضع ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے۔ آج بھی آپ کسی کو سادگی میں دیکھتے ہو تو کہتے بڑے اخلاق والا ہے، تواضع کے پیکر کو دیکھتے تو کہتے بڑے اچھے اخلاق والا ہے، اور کسی میں تواضع نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں کوئی اخلاق ہی نہیں ہے۔ تو اخلاق کی عظمت کو بتانا ہو تو سادگی لانا ہوگا، تواضع کا جوہر دکھانا ہوگا۔ مصطفیٰ تواضع کے پیکر ہے، اللہ فرماتا محبوب آپ بڑے اخلاق عظیمہ والے ہو، لیکن محبوب آپ کی سادگی کو دیکھ کر کوئی بے باک نہ بن جائے، کوئی جری نہ ہو جائے، کوئی بے باکی میں کئی حد کو پھلانگ نہ کر دے، اس لیے ہم پابندیاں لگاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو۔ اللہ پاک فرما رہا ہے میرے محبوب آپ تو ایسے اخلاق عظیمہ والے ہو کہ احد شریف میں چہرے انبر پر زخم آ گئے، دندان اقدس شہید ہو گئے، اور لوگ بھی کہنے لگے، صحابہ ادب سے کہنے لگے لو دعوت علیہم یا رسول اللہ، اس قوم کی بربادی کے لیے ہاتھ اٹھا دیجیے آپ تاکہ قوم تباہ ہو جائے۔ حبیب کے ہاتھ اٹھے، کیا کہہ کر اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے یہ نہیں جانتی۔ کہا حضور آپ ان کی بربادی کے لیے دعا کر دیں۔ فرمایا انی لم ابعث لعانا، میں بربادی کا پیغام لے کر نہیں آیا ہوں، انما بعثت داعیا ورحمہ، میں دعا کرنے والا، ہدایت کی طرف بلانے والا اور سراپا رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو اتنی زیادتی قوم نے کی، ایسی تکلیفیں پہنچائی کہ صحابہ بے قرار ہو کر دعا کے لیے کہہ رہے ہیں حضور بدعا ان کے لیے بربادی کی دعا کر دیں، ہلاکت کی دعا کر دیں، مگر امام الانبیاء صبر کر رہے ہیں۔ تو ایسے حلیم، ایسے اعلیٰ اخلاق والے محبوب اپنے اخلاق کریمہ کی وجہ سے کچھ نہیں فرمائیں گے تو اللہ فرما رہا ہے محبوب اگر کچھ نہیں کریں گے تو تم بے باک ہو کر کہیں آگے نہ بڑھ جانا۔ اس لیے ہم فرماتے ہیں میرے محبوب کے پاس جاؤ تو ادب کے ساتھ جاؤ، آوازوں کو مصطفیٰ کی آواز پر اونچی نہ کرو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور ان کی بارگاہ میں عرض کرنے کا مرحلہ آئے تو چلا کر نہ بولو، جیسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زور طریق سے اور بلند آواز سے باتیں کرتے ہو، چلا کر بولتے ہو، ایسا نہ بولو، آواز اونچی نہ کرو۔ آواز پر پابندی لگا دی گئی، آواز اونچی نہ کرو، چلا کر نہ بولو، اور بولو گے تو پھر کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ ایک ہی آیت کی تفسیر میں گھنٹوں چاہیے، مگر چند آیات میں سنانا چاہتا ہوں، اس لیے اجمالی طور پر آگے بڑھ رہا ہوں۔ اتنی بڑی سزا کہ آواز اگر اونچی کی جائے گی تو حبیب پاک کے دربار میں آواز اونچی ہوگی، چلا کر بولیں گے، عامیانہ لہجہ اختیار کریں گے تو سزا یہ ہوگی کہ سارے اعمال برباد ہوں گے، اکارت ہوں گے، پتہ نہیں چلے گا۔ اتنی سنگین سزا ہے۔ ذرا آؤ، اللہ نے اپنے بارے میں بھی تو فرمایا ہوگا نا کہ اللہ کے دربار میں نماز پڑھے، قرآن پڑھے تو کیسے فرمایا؟ ہاں وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، قرآن پڑھنا ہو تو یاد رکھنا چلا کر بھی نہیں پڑھنا، بالکل آہستہ آواز میں بھی نہیں پڑھنا۔ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، جہر میں اور انتہائی اونچی آواز سے بھی نہیں ہونا، بالکل مخافتہ میں بھی نہیں ہونا، جہر اور مخافتہ کے درمیان اعتدال کی راہ اختیار کرنا۔ چلا کر بھی قرآن نماز میں مت پڑھو اور بالکل دھیمی آواز بھی نہیں ہونا، درمیانی آواز سے پڑھو۔ یہ ہے آیت قرآنیہ، سورہ بنی اسرائیل کے آخری رکوع میں ہے، آخری آیت سے پہلے کی آیت ہے۔ قرآن میں کیا رہا ہے؟ قرآن زور سے نہ پڑھو، چلا کر نہ پڑھو، بالکل آہستہ بھی نہ پڑھو، درمیانی آواز سے پڑھو۔ اگر کوئی زور سے پڑھ لیا تو کیا ہوگا؟ قرآن خاموش ہے۔ اگر جہر سے کوئی پڑھے گا تو کیا سزا ملے گی؟ قرآن خاموش ہے۔ یہ دربار خداوندی کے آداب اللہ نے بتائے بھی ہیں تو اس انداز سے کہ فرمائے میرے دربار میں قرآن چلا کے مت پڑھو، بالکل آہستہ بھی نہ پڑھو بلکہ درمیانی آواز سے پڑھو۔ مگر اگر کوئی قاری قرآن کو چلا کر پڑھے گا تو ہوگا کیا؟
اگر نماز میں کوئی چلائے گا، اللہ کی بارگاہ میں زوردار آواز سے قرآن پڑھے گا، تو کسی بھی دنیا کے عالم سے پوچھو کیا اس کی نماز برباد ہو جائے گی؟ کیا اس کا روزہ تباہ ہو جائے گا؟ کیا اس کی دعوت دین کی کوششیں رائے گا کر دی جائے گی؟ کسی بھی عالم سے پوچھو، ہم اہل سنت کے علماء ہی کے حوالے نہیں بول رہے گا، آپ کسی بھی عالم سے پوچھ لو، بخاری و مسلم کی بات کرنے والوں سے پوچھ لو، اگر کوئی قرآن نماز میں چلا کر پڑھے تو کیا ہوگا؟ کیونکہ اللہ کے دربار میں ہے، وہ خدا سے باتیں کر رہا ہے، لیکن اس درمیان اگر آواز اونچی کر دے تو ہوگا کیا؟ وہ کہے گا پسندیدہ طریقہ نہیں ہے، مگر کیا نماز برباد ہوگی؟ کوئی آج تک ایسا مفتی نہیں آیا جو یہ کہتا ہو کہ نماز فاسد ہو جائے گی، نماز بھی نہیں ٹوٹے گی۔ اکارت اعمال ہونا تو بڑی بات، نماز نہیں ٹوٹے گی، ہاں ثواب کم ہو جائے گا، ثواب کم ہوگا۔ اللہ نے اپنے دربار میں چلانے سے روکا، مگر چلاؤ گے تو اعمال برباد کروں گا نہیں فرمایا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب آؤ سورہ حجرات کی اس آیت میں فرماتا ہے مصطفیٰ کے سامنے اونچی آواز سے باتیں نہ کرو، چلا کر نہ بولو۔ اللہ آگے فرماتا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ نہیں چلے گا تمہارے اعمال اکارت ہوں گے، اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ آپ سمجھ رہے بات کو یا نہیں؟ قرآن چلا کر پڑھو گے تو اعمال برباد ہوں گے نہیں فرمایا، محبوب کے پاس چلا کر بولو گے تو اعمال برباد ہوں گے۔ اللہ سے حبیب بڑے نہیں ہیں، معاذ اللہ، کبھی کوئی یہ نہیں سوچتا۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد پوری کائنات میں عظمت والے حبیب ہیں، یہ بولتے ہیں۔ اللہ سے بڑھ کے اللہ جیسے کوئی نہیں بولتے، ایمان چلا جاتا ہے، اسلام سے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مگر اللہ نے اپنے اور اپنے محبوب کے دربار کے بیان میں یہ فرق کو کیوں رکھا؟ اپنی بارگاہ کی بات بتلائی تو کہا چلا کے قرآن مت پڑھو، مگر پڑھو گے تو کیا سزا ہوگی نہیں بیان کیا۔ نہ مفسرین نے بحث کی ہے کہ نماز برباد ہوگی، عمل اس کا اکارت کیا جائے گا، بلکہ یہی کہا کہ ثواب کم ہوگا، فضیلت سے محروم ہوگا، برا عمل کیا وہ، مگر نماز اس کی باطل پھر بھی نہیں ہوئی۔ قرآن زور سے پڑھو تو نماز باطل نہ ہو، اور مصطفیٰ کے سامنے زور سے بولو تو نماز ہی نہیں پورے اعمال باطل ہو جائیں، اکارت ہو جائیں۔ تو یہ کیوں؟ اگر ہم بولیں گے تو کہنا غلو کر رہے ہو، تم مبالغہ کر رہے ہو، ہم نہیں مانتے۔ ہم تو اپنے سے کچھ نہیں بول رہے، دو آیتوں کو سنا رہے ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہمارے بزرگوں ہی نے جو تفسیر لکھی وہ پڑھو، آپ جس ترجمے کو چاہے پڑھ لو، جس کتاب کو چاہے دیکھ لو، قرآن کی نص ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے حبیب کے دربار میں اونچی آواز سے نہ بولو، آواز اگر اونچی ہوگی تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور قرآن میں بھی اونچی آواز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ درمیانی آواز ہونا چاہیے۔ لیکن کیا ہوگا؟ چاہے تو اللہ فرما سکتا تھا، فرمایا میں نہیں بولوں گا، میں رحمان و رحیم ہوں، پسند تو نہیں کروں گا، مگر اتنی بڑی سزا نہیں رکھوں گا۔ تو جو اللہ اپنے لیے رحمان و رحیم ہے، حبیب کے لیے بھی تو رحمان و رحیم ہے، مگر وہاں اللہ جلال کا تیور دکھا رہا ہے، جلال کا کوڑا برسا رہا ہے۔ یہ میرا پیارا ہے، میں اپنے لیے گوارا کر لوں گا، مگر پیارے کی بارگاہ میں اگر یہ جرأت و بے باکی ہوگی تو تمہاری نماز کو نہیں دیکھوں گا، تمہارے روزے کو نہیں دیکھوں گا، تمہاری تلاوت کو نہیں دیکھوں گا، تمہاری تبلیغ کو نہیں دیکھوں گا، کلمہ پڑھانے کی محنتوں کو نہیں دیکھوں گا، طواف کعبہ کو نہیں دیکھوں گا، نفلی حج کو نہیں دیکھوں گا، فرائض کو نہیں دیکھوں گا، صدقات کو نہیں دیکھوں گا۔ جتنا بھی تم نے عبادت کے ذریعے سے مجھ سے رشتہ جوڑا تھا، وہ سارے رشتے کو ایک ہی بنیاد پر توڑ دوں گا کہ میرے مصطفیٰ کے پاس بے باک ہو گئے، جری ہو گئے۔ یہاں تم نے بے ادبی کی ہے، ایک چھوٹی سی بات ہے، بظاہر ادنا سی بات لگ رہی ہے کہ آواز ہی اونچی ہوئی، نہ علم غیب کا انکار ہوا، نہ شان نورانیت کا انکار ہوا، نہ اختیارات کا انکار ہوا، نہ آپ کے معجزات کا انکار ہوا، نہ آپ کے اختیارات کا انکار ہوا، نہ آپ کی عظمتوں کا انکار ہوا۔ کیا ہوا کہ بس بے خبری میں آواز اونچی ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے بے خبری میں بھی اونچی ہوگی تو تمہیں خبر ہونے نہیں دوں گا، اعمال برباد کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور جگہ بے خبری چل سکتی ہے، حتیٰ کہ نماز میں قرآن پڑھنا تھا، سورہ فاتحہ واجب، آپ بھول گئے، چھوڑ دیے، اللہ کا کلام پڑھنا بھول گئے، تو آپ کو حکم ہے کہ یاد آ جائے تو سجدہ سہو کر لو۔ یہ واجب ترک جو ہوا، سجدے سہو سے اس کا انجبار ہو جائے گا، تمہارا گناہ معاف ہوگا، نماز پوری ہو جائے گی، ثواب بھی کم نہیں ہوگا۔ کیا چیز چھوٹی تھی؟
قرآن پڑھنا چھوٹ گیا تھا. فقرؤ کہا تھا نا, نماز میں قرآن پڑھو. اللہ پاک لیکن اگر کسی سے یہ نہیں ہوا, بھول گیا تھا, اس بھول پر کیا فرمایا؟ کامل نماز نہیں ہوئی مگر ایک صورت ہے کہ ترک واجب کی بنیاد پر سجدہ سہو کر لو, 2 سجدے کر لو, تمہارے یہ قصور کو معاف کر دیا جائے گا, نماز تمہاری پوری ہوگی. اچھا رکوع ہی چھوٹ گیا تھا, ورکعوا بھی حکم ہے, یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا, رکوع کرو سجدہ کرو. اگر رکوع چھوٹ گیا نماز میں تو کیا ہوگا؟ کیا اللہ کے گستاخ ہو گئے؟ حکم کیا ہے؟ یاد آیا تو پھر رکوع کر لینا, بعد میں سجدہ سہو کر لینا. یاد نہیں آیا سلام پھیر دیے, رکوع چھوٹ گیا, آپ کیا کرنا؟ پھر سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا ہے؟ نہیں, نماز پھر دوبارہ پڑھ لو, تمہاری نماز ہو جائے گی, جو قصور تھا معاف ہو جائے گا. فرض چھوٹ گیا نماز کا تو نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری. واجب چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کر لینے سے وہ غلطی کا انجبار ہو جاتا ہے, قصور معاف ہو جاتا ہے. اتنی رعایتیں اپنی نماز میں رکھا ہے, جو اللہ کی خالص عبادت ہے اس میں رعایتیں ہیں. اے مولا تو بڑا رحمان و رحیم ہے, ہماری غفلتوں کو جانتا ہے, ہماری بے توجہی کو جانتا ہے. ہم کبھی التحیات کی جگہ سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں بھول کر, کبھی سورہ فاتحہ کی جگہ التحیات پڑھ لیتے ہیں. تو فرمایا میں نے حبیب کے حوالے کر دیا. مصطفیٰ کی حدیثوں میں دیکھو, فقہائے کرام نے تم کو مسائل بتلا دیا ہے کہ اگر یہ وہ اس کی جگہ وہ اس کی جگہ یہ ہو جائے تو سجدہ سہو کرنے سے تمہارا یہ قصور معاف کر دیا جائے گا. تو اللہ کی عبادتوں میں رعایتیں ہیں, چھوٹ ہے. حتیٰ کہ حج میں دیکھو تم, اگر حج کے واجبات میں سے کسی سے کوئی واجب چھوٹ گیا تو فرمایا یہ کرنا کہ بکرا قربانی دے دینا اللہ کی رضا کے لیے, تمہارا وہ قصور معاف. اگر فرض چھوٹ گیا, حج کو قضا کرنا آئندہ سال, قصور معاف. زکوٰۃ میں غلطی ہو گئی, جتنا دینا تھا اتنا نہیں دیے, یاد آ گیا اب دے دو, کوئی بات نہیں ہے. روزے میں غلطی ہو گئی تھی تو بعض غلطیوں کی وجہ سے قضا لازم آتی ہے, بعض غلطیوں کی وجہ سے قضا کے ساتھ کفارہ لازم آتا ہے. پھر بھی آپ ایمان والے رہتے ہو, کافر نہیں ہوتے, اعمال برباد نہیں ہوتے. تو نماز میں اللہ میں گنجائش, روزے میں اللہ میں گنجائش دی, زکوٰۃ میں گنجائش دی, حج میں رعایتیں رکھی, یہ عبادتوں میں رعایتیں رکھا, رحم و کرم کا جلوہ اس کا ظاہر ہوتا ہے. تو اللہ پاک یہاں بھی چھوٹ دے سکتا تھا. اگر بے توجہی میں آواز اونچی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں, خباثت سے کرو تو پکڑوں گا. ایسی کوئی رعایت رکھی ہی نہیں, کہا کہ یہاں بے خبری نہیں چلے گی, یہاں غفلت نہیں چلے گی. میری نماز میں بھول ہو جاتی ہے تو معاف کر دوں گا. مصطفیٰ کے دربار میں بڑے اہتمام سے جانا ہوگا, احترام سے جانا ہوگا. یہ نہیں کہ میرا محبوب مجھ سے بڑا ہے, میرا محبوب میری مخلوق ہی ہے, مگر اس کو چاہنے والا میں خالق ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول نعرہ رسالت, یا رسول حضور ضیاء ملت زندہ باد, حضور ضیاء ملت زندہ باد, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. تو میری محبت گوارا نہیں فرمائے گی کہ میرے حبیب گو کہ ہیں میری مخلوق مگر ان کے ساتھ بے باکی کی جائے, یہ نہیں ہوتا, اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. رب ذوالجلال نے قانون بتلایا ہے کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ذرا بھی آواز اونچی ہو جائے گی, ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ان تحبط اعمالکم ہے, اعمال عمل کی جمع ہے. یہ نہیں فرمایا کہ نماز برباد ہوگی. نماز اگر برباد ہوگی تو روزہ تو بچ گیا, کم سے کم یہ کام آئے گا, ہم بول سکتے تھے. روزہ برباد ہوگا تو حج کام آئے گا, بول سکتے تھے. لیکن اعمال کہہ کر بتایا, نہ نماز بچے گی, نہ روزہ, نہ زکوٰۃ, نہ حج, نہ کوئی خیر خیرات نہیں, کوئی بھلائی نہیں, سارے اعمال برباد. اور حبط اعمال کا مطلب یہ ہے کہ ایمان بھی چلا جائے گا. اتنی بات پر اگر ہم ایسا کوئی فتویٰ دیں تو ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ تشدد پسند ہیں آپ لوگ, شدت برتتے ہو, ایسا نہ کرو. مگر عزیزوں, اگر ہمارا فتویٰ ہے تو تشدد پسندی پر اس کو محمول کر سکتے ہو. یہ بارگاہ یزدی سے صادر ہونے والا فیصلہ ہے, جو رحمان و رحیم نے بڑی رعایتیں اپنے بندوں کو دے رکھی ہے. مگر یہاں اللہ پاک کے جلال کا جو کوڑا برس رہا ہے, دیکھو تو صحیح. فرماتا ہے کہ تمہارا جو مجھ سے رشتہ رہا میں وہ نہیں دیکھوں گا, سب برباد کر کے رکھ دوں گا, اور تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا, پتہ بھی نہیں چلے گا. تو اپنے محبوب کے دربار میں آواز کا اونچا ہو جانا اتنی سنگین خطا قرار دیا کہ ایمان اور اعمال کو برباد کر دیا جائے گا اس کی وجہ سے. اور اپنے دربار میں حاضری کے لیے فرمایا قرآن چلا کر بھی نہ پڑھو, بالکل آہستہ بھی نہ پڑھو. وابتغی بین ذالک سبیلا, جہر اور آہستگی کے بیچ میں پڑھو. تو یہ اسلوب سے قرآن کی کیا حقیقت معلوم ہوتی ہے؟
حقیقت یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضور اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، مگر ایسے محبوب ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کی نسبت سے تھوڑی سی غفلت بھی اللہ پاک کو گوارا نہیں ہے۔ تو عظمت مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے پہلا حوالہ تھا۔ میں نے جو عرض کیا تھا کہ اللہ نے اپنے دربار کی تفصیلات حبیب کے حوالے کر دی، نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج سے متعلق حبیب سے پوچھ لو تفصیلات، نظام معاشرت و اخلاق کی تفصیلات حبیب سے پوچھ لو، حبیب کے دربار کی باتیں مجھ سے پوچھو، میں خود بتاتا ہوں۔ اب اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، حبیب کی بارگاہ میں جاؤ، پہلا تو کام اونچی آواز نہیں کرنا، بلند آواز سے نہیں بولنا، بلکہ ادب و احترام کے لہجے میں بولنا۔ اب اس کے بعد یہ بھی ارشادات سے نواز رہا ہے کہ بولنے کے لیے جو چاہے لفظ استعمال نہیں کر سکتے، آپ آزاد نہیں ہیں کہ جو جی میں آئے وہ لفظ بولو، پہلے سوچ لو کہ کس سے بول رہے ہو اور کون سا لفظ کیا معنی دیتا ہے، ڈکشنری